غریدہ آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. مشکل سوال ہے, اس پورے ڈائلما کا اب حل کیا ہے؟ بیکاز ہم دیکھ رہے تھے پارلیمنٹ کی طرف کہ پارلیمنٹ حل نکالے گی, نہیں نکالا. سپریم کورٹ کی طرف حل ڈھونڈ رہے تھے کہ شاید وہاں سے کوئی حل ملے. انفارچونیٹ بات یہ کہ وہاں بھی ڈویژن ہو گئی. اگر آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں, they're saying کہ we are at the back foot right now, ہم نے تو ادھر آنا ہی نہیں ہے. So ساری بات یہاں گھوم پھر کے آ گئی کہ اب ہمارے پاس نہ تو نوابزادہ نصر اللہ ہے اور نہ ہم لوگوں کے پاس ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ ہمارے پاس عدلیہ ہے یہ سارے معاملات کو حل کرنے کے. who could be that binding force جو سب کو اکٹھا بٹھا سکے؟ یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے, بہت پرٹیننٹ ہے. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ پارلیمان میں لاکھ خامیاں ہوں, کروڑ ہاں خامیاں ہوں, لیکن پارلیمان اینڈ ڈیموکریسی از دا اونلی سولوشن. سولوشن یہ نہیں ہے کہ پارلیمان میں اگر کوتاہی ہے یا پارلیمان اگر انکمپلیٹ ہے تو باہر سے کوئی ادارہ آ کے پارلیمان کو جو ہے انفورس کروائے کہ جی آپ نے یہ قانون نہیں بنانا, یہ غلط ہے, آپ نے یہ قانون اس طرح سے بنانا ہے. وہ بھی اس وقت کہ جب کہ قانون سازی ابھی جاری ہو. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں, بلکہ کہیں پر بھی آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی اٹھا کے دیکھ لیں. میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کی پوری تاریخ میں دنیا بھر میں کہیں ایسا ہوگا کہ پارلیمان قانون سازی کر رہی ہے اور بیچ میں ایک اور ادارہ آ کے جمپ ان ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ نہیں جی آپ اسٹے آرڈر لے لیں, جبکہ ابھی تک وہ عمل ہوا ہی نہیں اس چیز پہ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ایم اے ویری اسٹانچ ڈیموکریٹ. میں بالکل بڑی جو ہے نا ایگریسو قسم کی اس جو حمایتی ہوں کہ پارلیمان کی سپریمیسی ہونی چاہیے ہر حال میں. غلطیاں ہیں سیاستدانوں کے اندر, آپس میں لڑ مر کے آپ ایک کمرے میں بیٹھیں جس کو آپ پارلیمان کا نام دے دیں, آپ پارلیمانی کمیٹی کا نام دے دیں, ایک دوسرے کا سر پھاڑیں, جو مرضی کرنا ہے آپ آپس میں بیٹھیں اور وہیں پہ آپ سارٹ آؤٹ کریں. پارلیمان کا سٹرکچر اپوزیشن کیوں ہوتی ہے؟ اپوزیشن چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے گورنمنٹ آف دا ڈے کے اوپر, اور اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ عضوِ معطل بن گئی. بالکل عضوِ معطل بن گئی, بالکل اس وقت ایک ربر اسٹامپ کے طور پہ کام کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو آنا چاہیے پارلیمان میں, واپس نہیں جانا چاہیے تھا. پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اگر اندر ہوتی تو یہ قانون سازی نہ ہو سکتی جو آپ دیکھ رہے ہیں. I agree with that. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا فیلئر ہے, یہ سیاست دانوں کا فیلئر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پارلیمان کے اندر موجود نہیں ہیں تو آپ باہر کے اداروں کی طرف چلے جائیں کہ جی ہم تو موجود نہیں ہیں تو آپ آئیے اور آپ پارلیمان کے اندر انٹرفیئر کیجیے. یہ کام نہیں ہوگا, نہ یہ کام چلنا چاہیے. پاکستان اسی وجہ سے ویک ہوا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو کمزور کیا. چلی گئی اپوزیشن, آپ نے ڈیموکریسی کو, پارلیمنٹ میں نہیں ہے ناؤ. ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے اس کے اوپر کہ یہ غلط ہو رہا ہے. پاکستان کے 70-75 سال میں یہی ہوا ہے کہ پارلیمان اپنے اندر سے کمزور ہوئی ہے تو باہر سے اداروں نے انٹرفیئر کیا. نمبر 1. نمبر 2, اب کون ہوگا؟ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ یہ دو ایسے ریاستی ادارے ہیں جن کو ہمیشہ نیوٹرل رہنا چاہیے تھا تاکہ ان کیس آف اینی پرابلم. عدلیہ کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کے آرم آف لا ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ کچھ غلط کر رہی ہے تو آپ کی عدلیہ کے پاس معاملات ٹھیک کرنے کے لیے چیزیں موجود ہوتی ہیں. عدلیہ انفارچونیٹلی پولرائزیشن کا شکار ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ کو اتنا میلائن کر دیا گیا کہ اس کا ایک تاریخی کردار اگر ہم کہیں نہ کہیں اس کی اپریسیشن بھی کریں گے, چند جگہوں پہ بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کروایا گیا. فار ایگزامپل فیٹف کے معاملے پہ تو آج اگر اسٹیبلشمنٹ بٹھا دیتی ہے سب کو مذاکرات کی ٹیبل پہ, سب ایگری کر دیتے ہیں کہ جی الیکشن کی ایک ڈیٹ ہے اور کل کو کوئی پارٹی ہار جاتی ہے تو وہ کہیں گے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے انٹرفیئر کیا تھا. اور یہ تو ہونا ہی تو اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ رہنا چاہیے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اب وہ کوئی بائنڈنگ فورس کوئی موجود نہیں, کوئی بھی موجود نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا کام کیا, کمیٹی بنا دی, انہوں نے کمیٹی بنا دی. اب وہ آپس میں سب بات کریں گے, پہلے پی ڈی ایم آپس میں کرے گی, پھر وہ پی ٹی آئی سے رابطہ کرے گی. تو میرا وہی پوائنٹ ہے کہ سیاستدانوں کو آپس میں ہی بیٹھنا پڑے گا. سولوشن باہر سے نہیں آئے گا, نہ عدلیہ سے آئے گا نہ اسٹیبلشمنٹ سے آئے گا. اگر آئے بھی تو آئندہ چل کے کوئی نہ کوئی فریق اس کو نہیں مانے